الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. اسلامی سیڈیز، آڈیو کیسٹس اور اسلامی کتب کا مرکز، سلفی کیسٹ اینڈ سیڈیز سینٹر، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. ہمارے یہاں نامور علماء کرام کی تقاریر کی کیسٹس اور سیڈیز، حمد و نعت اور نامور قرآن کی تلاوت نیز اسلامی کتب بھی دستیاب ہے. بانی محترم جناب قاری محفوظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، آمین. پروپرائٹر محمد احسن سلفی. موبائل 0321290682 03452098-135. دکان 021-824-8582. اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اور پرندوں کا گوشت جس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف. کوئی حجاب، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. بعض مفسرین نے خنزیر کی حرمت کی جو شدت قرآن مجید میں آئی ہے، کسی جانور کی وہ حرمت نہیں آئی جو خنزیر کی آئی ہے. اس کی بعد مفسرین نے یہ وجہ بتلائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جانور غیرت مند ہوتے ہیں سوائے خنزیر کے. خنزیر بے غیرت جانور ہے کہ اگر ایک سورنی کے ساتھ ایک سور کھڑا ہے تو دوسرا برابر کھڑے ہوئے اس کا انتظار کرے گا، یہ فارغ ہو تو میں استعمال کروں. اور جو لوگ اس خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس میں وہ اوصاف آج موجود ہیں، وہ تمام اوصاف آج موجود ہیں. تمام کے تمام بے شرمی، بے حیائی، وہ ساری کی ساری موجود ہے. میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے آگاہ کیا، ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. وہ تقلید کا بھی فتنہ ہے جس کا اشارہ محترم عاقب صاحب نے کیا. میرے پاس وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں کہنے کو، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں رکھ لیں گے. میں اختصار کے ساتھ اب علاج کی طرف آنا چاہتا ہوں. ان فتنوں کا کچھ تدارک ہے، علاج ہے، حل ہے. ان فتنوں سے ہم بچیں کیسے، بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اور کیسے ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، عیسیٰ بن مریم آئے گا، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اور اس وقت بھی فرمایا نازل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، لیکن اس وقت بھی امام تم میں سے ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ مہدی ہوگا. اس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا. وہ ہوگا، وہ کتاب یحکم بالکتاب و سنہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ فیصلے کرے گا، حکم کرے گا. تمام فیصلے کتاب و سنت سے کرے گا. وہ نہ شافی ہوگا، نہ مالکی ہوگا، نہ حنبلی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آئے گا کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا. اس کتاب و سنت کے بول بالے سے ثمرات کیا ملیں گے؟ کتاب و سنت کے بول بالے سے ثمرات کیا ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ایسا ہوگا، امن ایسا ہوگا کہ اس امن کی برکھا اور اس کا فیوز،
اس کی برکات نہ صرف یہ کہ انسانوں تک بلکہ حیوانوں اور جانوروں تک بھی اس کی فیوز و برکات پہنچیں گی، جانوروں تک بھی اس کی فیوز و برکات پہنچیں گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر، ایک ہی تالاب پر ایک جگہ وہ آ کر کے پانی پیئیں گے، شیر کو، بکری کو شیر سے کوئی خطرہ نہ ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ جانوروں تک جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں سانپ پڑا ہوا ہے، زندہ کالا سیاہ سانپ ہے اور زہر سے بھرا ہوا ہے، آدمی راہ چلتے بے خبری میں اس کے اوپر پاؤں دے دے گا، لیکن جب پاؤں اٹھائے گا سانپ اسے کاٹنے کی بجائے راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو جائے گا، اس قدر امن ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکتیں اس قدر ہوں گی، اللہ رب العالمین زمین کو حکم کرے گا، زمین کو حکم کرے گا، اے زمین تو چاہے پتھر ہے، چاہے سنگ مرمر کی ہے، چاہے چٹیل میدان ہے، چاہے تو بنجر ہے، چاہے تو ریت والی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تجھے پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا، تجھے سورج کی دھوپ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، کھاد کسی نے ڈالی ہے یا نہیں ڈالی، ہل کسی نے چلائے ہیں یا نہیں چلائے، جب تیری پشت پر میرا کوئی بندہ اپنا بیج اس نیت سے رکھے تاکہ تو اسے اگائے تو میرا حکم ہے تجھے کہ تو اسے اگائے، اور وہ زمین اسے اگائے گی، چاہے کوئی پانی دے گا یا نہ دے گا، وہ پھلے گی پھولے گی۔ فرمایا زمین کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا، ایک آدمی اپنا کپڑا، اپنی چادر، اپنا برتن، اپنا بیگ، اپنا تھیلا لے کر آئے گا امام مہدی کے پاس کہ میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ وہ پوچھیں گے تو سامان لینے کے لیے کیا لایا ہے؟ یہ چادر لایا ہوں۔ فرمائیں گے بچھا لے، اور یہ خزانہ رکھا ہے، اس میں سے ہیرے جواہرات جو کچھ لینا چاہتا ہے اشرفیاں جتنا اٹھا سکتا ہے اپنی چادر میں ڈال اور اٹھال کے لے جا۔ فرمایا اتنے برکت ہوگی، زکات لے کر لوگ نکلیں گے لیکن زکات لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن کب؟ یحکم بالکتاب و سنہ، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اس وقت فیصلے کتاب و سنت سے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا، اور فرمایا یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ برکتیں اس کے بعد ہوں گی۔ صلیب کو توڑیں گے، اپنے گلے میں کلمہ پڑھنے کے بعد ٹائی کی شکل میں اسے سجائیں گے نہیں بلکہ صلیب کو توڑیں گے۔ میرے بھائیوں، آج بھی برکتیں حاصل کرنے کا وہی نسخہ ہے، وہی نسخہ ہے، اور اس کے بعد کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے قتل کریں گے، اور ایسا قتل کریں گے یہودی چھپیں گے، ڈر کر چھپیں گے، دیوار کے پیچھے، درخت کے پیچھے، کسی جگہ بھی جا کر کے چھپیں گے۔ وہ جگہ، وہ چیز، وہ دیوار، وہ پتھر، وہ درخت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دے گا اور مسلمان کو آواز دے گا، یا مسلم تعال انا ورائی یہودی جن فقتلہ، اے مسلم ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ اس کے بعد امن آئے گا۔ اس میں ایک شک یہ بھی آئے گی معذرت کے ساتھ، یہودیوں کے قتل کے بعد امن آئے گا، یہودیوں کے قتل کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا صفایا کر دیں گے۔ اور جب تک ہم یہود و نصارہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، ان سے ڈرتے رہیں گے، ان سے دبتے رہیں گے، وہ امن نہیں آئے گا۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا، مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ میرے بھائیو، اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے۔ دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے، خواہ کوئی بھی ہو۔ پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہم پر امن کی برکھا برسائے، تو وہ طریقے وہی اختیار کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ثمرات بتائے ہیں کہ وہ ثمرات حاصل ہوں گے، وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، وہ وقت آئے گا، وہ بہاریں آئیں گی، وہ رونقیں آئیں گی، وہ امن آئے گا، وہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن کب؟ جب کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا، جب یہود و نصارہ کا خاتمہ ہوگا، ان کا صفایا ہوگا، ان کی تہذیب کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اس کے معنی کیا ہے؟
उनकी जो सकाफत है, उनकी जो तहजीब है, उनको भी खत्म करेंगे। उनका खाना पीना, उनके रहन सहन, उनके लिबास, उनके रंग ढंग सब खत्म होगा। सलीब तोड़ दी के माने यह है कि ईसाइयत का निशान ही खत्म कर दिया, सारी चीज खत्म कर दी। और आज भी वही एक हल है, वही एक तरीका है। मेरे भाइयों, बेशुमार फितने हैं और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ शक्लें। इसके बजाय के बाद में आखिरी उम्र में आदमी आकर के पछताए। मुझे छोटा सा एक वाकया याद आ रहा है। अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, वो कादियान में हर साल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तो वो वहां कॉन्फ्रेंस में गए। मौलाना मुफ्ती शफी साहब दारुल उलूम कुरंगी कराची वाले, जिनके बेटे हैं जस्टिस तकी उस्मानी, आज भी मौजूद है। मुफ्ती शफी साहब मौजूद नहीं है, उनके साहिबजादे जस्टिस तकी उस्मानी मौजूद है। उनका एक कुतुब खाना है दारुल इशात के नाम से, वो भी कराची के अंदर मौजूद है। उनके कुतुब खाने से एक किताब मुफ्ती शफी साहब की छपी है वहदत उम्मत के नाम से। वैसे मैं इस वक्त सऊदीया में लाया हूं, खास यहां इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां मेरे पास मौजूद है। ज़िम्नन एक बात आई तो मैं कह रहा हूं। वहदत उम्मत के नाम से उसके एक सफ़े पर लिखते हैं एक अहम वाकया। मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं कि कादियान में हर साल कॉन्फ्रेंस होती थी, तो हम भी जाते थे। तो अनवर शाह साहब कश्मीरी भी आए हुए थे। फजर की नमाज के बाद मैंने देखा कि वो दो जानों घुटने ऊपर करके बैठे हैं और बाजू से हल्का बनाया हुआ है, सर अंदर डाला हुआ है और काफी मखमूम बैठे हैं। मैं भी बराबर में बैठ गया और मैंने पूछा, हजरत आज क्यों मखमूम है? कहने लगे, शफी भाई कोई बात नहीं, बस ऐसे बैठा हूं। तो मैंने कहा, नहीं हजरत कोई तो बात है, आप काफी गमजदा दिखाई देते हैं। ये अल्फाज हैं उसमें, आप जाकर के देखिए। और बड़ी सस्ती किताब है, महंगी भी नहीं और आम मिलती है। उन्हीं के मकबे ने छापी है दारुल इशात, उन्हीं का अपना, उनके बेटे का मकबा है।